اس کہانی کے راوی بنگلہ دیش سے پہلے ہی سی ایم میں یعنی کمانڈ کنٹرول ملٹری اکاؤنٹ راولپنڈی میں سینئر کلرک تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی یہ آپ بیتی اسلام آباد ایک ادبی کانفرنس کے بعد نجی ملاقات میں سنائی تھی۔ در حقیقت اس کہانی کا تانا بانا بہت دلچسپ مافوق الفطرت موضوع کا حامل ہے۔ اب جس طرح موصوف نے مجھے یہ آپ بیتی سنائی وہ اس طرح ہے کہ میں بنگلہ دیش بننے سے پہلے 1966 میں اپنے پیدائشی شہر ڈھاکہ سے راولپنڈی میں واقع دفتر CCMA میں بحیثیت سینئر کلرک ٹرانسفر ہو کر آیا تھا۔ اصل میں ڈھاکہ سے نہ آتا، میرے یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح دفتر خارجہ میں نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ اسلام آباد دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے میرے لیے اپنے مقصد میں رسائی حاصل کرنے میں آسانی تھی۔ حالانکہ جب میں ڈھاکہ سے بذات خود یہاں ٹرانسفر ہو کر آ رہا تھا تو مجھے وہاں میرے بنگالی ساتھیوں نے کہا تھا کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا، وہاں اتنی دور کیوں جا رہا ہے، وہاں تجھے کون پوچھے گا؟ لیکن میرے دل و دماغ میں ترقی کا بھوت سوار تھا، لہٰذا میں نے کسی کی نہ سنی اور سیدھا اپنے طور پر کوشش کر کے راولپنڈی آ گیا۔ یہاں موجود صدر کے علاقے میں نے ایک بیٹھک 30 روپے ماہوار کرائے پر لے لی۔ نہانے اور رفع حاجت کے لیے اس بیٹھک سے ملکہ 2 چھوٹی چھوٹی کوٹلی قسم کی چھوٹی کمریاں سی تھیں۔ ان کا کرایہ علیحدہ سے 7 روپے ماہوار تھا۔ میرا آفس 2 بجے ختم ہو جاتا تھا تو میں اس کے بعد صدر بازار میں واقع چک بازار میں آ کر پرانی کتابوں کی دکانوں سے مختلف موضوعات پر کتابیں آدھی قیمت پر خریدا کرتا تھا۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پرانی کتابوں کی دکانوں میں ایک بنگالی بوڑھے کی دکان تھی۔ اس کا نام بابا خیر الدین تھا، لیکن وہ بابا خیرو کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے پاس میں خصوصی طور پر آتا تھا کیونکہ وہ میرا ہم زبان ہم وطن تھا، اور دوسرے وہ مجھے ادھار پرانی کتابیں بھی دے دیا کرتا تھا۔ ایک بار خیرو بابا نے مجھ سے کہا کہ تو یہ جادوئی کتاب پڑھ۔ میں نے ان سے کہا مجھے جادوئی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تو پڑھے گا تو مزہ آئے گا، اور ہاں مزہ نہ آئے گا تو پیسے واپس۔ بابا خیرو نے مجھے نفسیاتی مار دیتے ہوئے مجھ سے اس ادھ پھٹی کتاب کے 2 آنے لے لیے۔ اس کتاب کا نام تھا خود جادوگر بنے۔ یہ کتاب دراصل جینی مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی بخشو کی اپنی تحریر کردہ تھی، جس کا ترجمہ کسی ہندو نے اردو زبان میں کیا تھا۔ میں نے اسے جب رات کی تنہائی میں اپنی بیٹھک میں پڑھا تو مجھے اس میں بتائے ہوئے جادوئی علم بنگالی زبان میں اردو ترجمہ کے ساتھ آسان لگے۔ دل میں سوچا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ مثلاً اس کے ایک حصے میں لکھا تھا کہ فلاں فلاں تحریر اتنی دفعہ پڑھو تو آپ کو یہ منزل مراد ملے گی، یہ کرو تو تمہاری مطلوبہ لڑکی تمہاری طرف راغب ہوگی، اور بھی بہت کچھ لکھا تھا۔ اس زمانہ میں میری 2 خواہشیں تھیں، ایک میں کسی نہ کسی طرح دفتر خارجہ میں ملازمت کر لوں، اور دوسری اپنی خالہ کی لڑکی نازیہ سے شادی کر لوں۔ یہ دونوں خواہشیں ویسے ناممکن تھیں، لیکن میں امید پر قائم رہ کر ان دونوں کے حصول کے لیے سرگرداں تھا۔ پہلی خواہش کے بارے میں میری سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ میں 3rd ڈویژن میں BA پاس تھا، جبکہ وہاں کلرک کے لیے کم از کم MA ہونا ضروری تھا۔ میں نے ویسے دل کی تسلی کے لیے وہاں پر اپلائی کر رکھا تھا۔ دوسرا یہ کہ نازیہ میری خالہ کی لڑکی، جسے میں دل سے اپنی دلہن بنانے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ دولت مند تھے۔ وہ ہمارے لوگوں اور ہمارے خاندان کو غربت کی وجہ سے زیادہ پسند نہ کرتے تھے، اور مجھ سے کہیں زیادہ وہ خوبصورت تھی۔ میرا اس کے ساتھ کسی لحاظ سے بھی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ مجھے یہ عمل کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن جب میں نے اس کتاب کے لکھے ہوئے جادوئی عمل کو کیا تو مجھے اس رات کے دوسرے پہر اپنے بستر میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ ہلا ہو۔ پہلے تو میں سمجھا کہ کوئی زلزلے کا جھٹکا ہے، لیکن بعد میں پھر سے ایسا ہوا۔ میں گھبرا کر اپنے پلنگ سے اٹھا اور میں نے فوراً 2 گلاس پانی پیے۔ کافی دیر میں خوف پریشانی کے عالم میں بستر پر بیٹھا رہا۔ اس وقت میرے اعصاب پر اتنا خوف طاری تھا کہ مجھے اس وقت تیز پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں واش روم تک جانے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا پیشاب وہیں میرے بستر پر ہی خطا ہو گیا تھا۔ میں صبح کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا، لیکن بدقسمتی سے رات بڑی طویل اور سیاہ تھی۔ میں بستر پر دوبارہ آنکھیں کھولے لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے نہ جانے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں سو رہا ہوں اور میرے سامنے 2 چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک تو نازیہ میرے ساتھ بیٹھی ہے، میرے سر پر آگ لگی ہوئی ہے، اور دوسرا میں کسی انگریز ملک میں ہوں اور میرے سینے سے دھواں نکل رہا ہے۔ صبح ہوئی تو غسل کر کے میں اپنے دفتر چلا گیا۔ دفتر سے واپسی پر میں اس کتاب کو خیرو بابا کے پاس لے کر گیا
اسے واپس کرنے کے بعد اسے اپنے کیے گئے جادوئی عمل اور رات کو آنے والے خواب کے بارے میں بتایا۔ خیرو بابا بولا، میرا خیال ہے کہ تیرا جادوئی عمل کامیاب ہو گیا ہے، لیکن یہ لفظ کہہ کر وہ رک گیا۔ لیکن کیا؟ میں نے اسے ششدر ہو کر پوچھا۔ اس نے میرے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ تو نے سر پر آگ اور سینے میں اٹھتا دھواں دیکھا ہے، یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ میں وقتی طور پر پریشان ہو گیا۔ پھر وقت آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے گزرنے لگا۔ ایک دن میں دفتر سے چھٹی کر کے اپنی بیٹھک پہنچا تو وہاں مجھے ایک سرکاری خط کا لفافہ ملا۔ میں نے اسے چاک کیا تو اس میں دفتر خارجہ سے آیا ہوا کال لیٹر تھا۔ میں نے دراصل کچھ عرصہ پہلے وہاں اپنی قابلیت سے کم پوسٹ اسٹور کیپر کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ میں وہاں گیا تو نہ جانے کیسے خلاف توقع وہاں بحیثیت اسٹور کیپر تقرری ہو گئی۔ میں خود بھی اپنی اس کامیابی پر حیران ہوا۔ پھر میں نے وہاں خوب چاپلوسی کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے 2 سال بعد بحیثیت کلرک ترقی دے دی گئی اور آؤٹ آف ٹرن برطانیہ سفارت خانہ میں 4 سال کے لیے بھیج دیا گیا۔ میں بہت خوش ہوا۔ اب میری پہلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ لندن آ کر میں نے مزید ترقی کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ ترقی کے لیے متعلقہ کتب کا خوب مطالعہ کیا۔ اس دوران یہ ہوا کہ جب میری خالہ نے یہ محسوس کیا کہ اب میرا معیار زندگی کسی اچھے مقام پر پہنچ گیا ہے تو انہوں نے مجھ پر اپنی بیٹی نازیہ کی شادی کے لیے رال ٹپکانا شروع کر دی۔ میں چونکہ خود اس کو پسند کرتا تھا لہٰذا میں نے بھی فوراً ہاں کر دی۔ میری شادی نازیہ سے ہو گئی اور میں نازیہ کو لندن لے آیا۔ اب نازیہ کی سنیے، وہ بظاہر مجھ سے بہت محبت کرنے والی، مجھ پر جان چھڑکنے والی تھی، لیکن میں اس کے اندر چھپی اپنی منفی حیثیت نفرت کے پہلو کو ہرگز نہ سمجھ سکا۔ ہوا یوں کہ ایک بار میں معمول سے ہٹ کر جب اپنے فلیٹ پر پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک خوبصورت ایشیائی نوجوان جو کہ غالباً بنگالی ہی تھا وہ میرے فلیٹ سے عالم گھبراہٹ میں نکل رہا تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو نازیہ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے اس سے انجان من کر پوچھا، کیا بات ہے، تم کچھ پریشان سی دکھائی دے رہی ہو؟ وہ میری بات ٹال گئی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس کے بکھرے بال اور جسمانی حالت میرے لیے کئی اندیشوں، شک و شبہات کو پیدا کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شک کی سچائی کو پرکھنے کے لیے اپنے ہی گھر یعنی اپنی بیوی کی جاسوسی کرنا شروع کر دی۔ میں کئی بار دفتر سے معمول سے ہٹ کر اپنے گھر کے قریب جا کر اس لڑکے اور اپنی بیوی کے حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگا تھا۔ میں نے واقعی یہ حقیقتاً پا لیا تھا کہ وہ وفادار نہیں تھی۔ اس کے لیے میں نے اپنے تئیں کئی ثبوت لیے تھے۔ اب میں عزت کی خاطر چپ رہنے لگا تھا۔ اس کا میں نے کسی سے ذکر نہ کیا، یہاں تک کہ نازیہ کے آگے بھی میں نے زبان نہ کھولی۔ لیکن جب معاملہ مجھ سے ناقابل برداشت ہوتا چلا گیا تو ایک دن میں نے نازیہ کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھا کہ وہ مجھے اپنی اور اس نامعلوم لڑکے کی اصلیت بتائے۔ میرے سوال پر اس نے لمبے لمبے گھبراتے ہوئے سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں وہ میرا لور ہے اور مجھے تیری شکل سے نفرت ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میں غصے سے نیم پاگل سا ہو گیا۔ میں نے فروٹ کاٹنے والی چھری سے اس کا گلا زخمی کر دیا۔ اس کے شور سے ارد گرد کے لاتعداد گورے اور دیسی لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا اور اس نیم زخمی نازیہ کو ہسپتال لے گئے۔ وہاں پر اس نے انکشاف کیا کہ وہ امید سے ہے، لیکن اس کے بچے کا باپ کون ہے وہ یہ نہیں بتائے گی۔ میں نے جیل کے اندر ہی اس کو طلاق نامہ بھیج دیا۔ مجھے نازیہ کو جان سے مارنے، حملہ کرنے کے جرم میں برطانوی قانون کے متحد 10 سال قید ہوئی۔ نیز پاکستانی حکومت نے مجھے فورن ایکٹ کی خلاف ورزی کے جرم کی پاداش میں نوکری سے فارغ کر دیا۔ الغرض میرا سب کچھ برباد ہو گیا، یعنی بیوی، نوکری اور اچھے مستقبل سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس کہانی کے سنانے والے یعنی راوی نے آخر میں مجھ سے روتے ہوئے کہا کہ کاش میں خیرو بابا سے لی گئی جادوئی کتاب نہ پڑھتا۔